نحمدہ و نصلی علی النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو، استغفار کی زبردستی ویڈیو لے کے آپ لوگوں کے لیے پھر حاضر ہو چکی ہوں۔ انشاءاللہ ایسی ویڈیوز لے کے آپ لوگوں کے لیے میں عطا آخرت اللہ مجھے طاقت دے، اللہ مجھے اتنی توفیق دے کہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوتی رہوں، تاکہ میں بھی اپنے اللہ کو راضی کر سکوں، اور آپ لوگ جب استغفار کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ وہ اجر اللہ بھی مجھے دے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، اگر آپ مایوس ہو چکے ہیں، اگر آپ جادو تعویذ ایسے بھی لوگ ہیں جو کرواتے ہیں، 10 سال لوگ جادو میں پڑے رہتے ہیں، یا جادو سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ برے راستوں پر چلتے رہتے ہیں، تو میرے پیارے بہن بھائیو، آپ نے نہیں پریشان ہونا، آپ نے اب اللہ کی طرف مانا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ پھر میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا۔ میرا اللہ کیسی کیسی نعمتوں کے وعدے کر رہا ہے میرے پیارے بہن بھائیوں، کیسے کیسے وعدے کر رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے تم مانگو تو میں تمہیں دوں گا، میں تمہیں آسمان کی نعمتیں دوں گا، زمین کی نعمتیں دوں گا، میں تمہیں اولاد۔ استغفار کے اتنے بڑے فائدے ہیں میرے پیارے بہن بھائیوں، کو بتانا شروع کروں تو قلم ٹوٹ جائے، لیکن استغفار کے فائدے ختم نہ ہوں، میں لکھنا شروع کروں تو میرے پیارے بہن بھائیو، استغفار کے بہت بڑے بڑے فائدے ہیں، استغفار کے بہت بڑے بڑے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں، جو ہم کتنے سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، لوگوں کے اللہ معاف کرے، ساری زندگیاں گناہوں میں گزر جاتی ہیں، پیسوں کے پیچھے بھاگنے میں گزر جاتی ہیں، وہ اپنا مال، پیسہ، عزت، صحت، دولت سب لگا دیتے ہیں، لیکن جو ہے نا اللہ انہیں معاف نہیں کرتا، الٹا وہ پریشانیوں میں گھیر جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا اپنے ان دروازوں کو تالے لگا لیتے ہیں، تو کیا ہوگا کہ ہم نے استغفار شروع کریں گے تو اللہ ہمارا گناہ معاف کرنے شروع کر دے گا۔ دوسری باری کیا ہوگی کہ ہمیں دنیا کی عیش ملے گی، جب ہم پڑھیں گے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ سے ہم کہیں گے کہ ہم میں بخشش طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی جو زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے، اور میں اپنی معافی مانگتا ہوں اللہ سے۔ تو میرے پیارے بہن بھائی، جب ہم مانگیں گے تو اللہ ہمیں دنیا میں کیسے عیش نہیں دے گا، اللہ ہمیں کیسے، اور آپ بھی اولاد ہے تو آپ مانگیں اللہ آپ کو اولاد دے گا۔ اگر آپ رزق کی تنگی ہے، رزق کی تنگی میں آج کل ہر امیر و غریب، بڑا چھوٹا سب گھرے ہوئے ہیں، سب پریشان ہیں، ہر کسی کے گھروں میں آگ لگ گئی ہے، کیونکہ یہ عذاب ہے میرے بہن بھائیوں، یہ وہ عذاب ہے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے خریدا ہوا ہے۔ تو استغفار کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب ہم استغفار پڑھیں گے تو ہمارے اوپر عذاب نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ اس قوم پر کبھی بھی عذاب نہیں بھیجتا کہ جو استغفار۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم نے تو استغفار پڑھا ہی نہیں، ہم نے تو اللہ سے مانگا ہی نہیں، ہم نے تو اللہ کو منایا ہی نہیں، تو کیسے اللہ کا عذاب ہم پر نہ آئے؟ اللہ کا عذاب ہم پر آ چکا ہے، اب ہم نے استغفار پڑھنا ہے، اب ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے اللہ کو منانا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ پریشان ہیں، آپ کی امی ہیں محتاج ہیں، یا کوئی بھی ایسا رشتہ ہے پریشانی میں ہے، محتاجی میں ہے، بے اولادی میں ہے، اللہ کہتا ہے تم استغفار مانگو، میں تمہیں زمین کی نعمتیں دوں گا، اور زمین کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ صحت ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، دادا دادی، نانا نانی، جو بھی رشتے ہیں، آپ نے ان کی صحت کے لیے دعا کرنی ہے، تو پھر آپ دیکھیں کیسے آپ کے لیے بھی جو اس دعا کے اثرات مرتب ہوں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آؤ نماز کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، اللہ کی طرف۔ یہ جو ہم نے دالیں لگا لیے ہیں، یہ جو ہم نے گناہ کر کے ہر دروازے کو بند کیا اور پھر تالا لگا دیا، اللہ سے معافی نہیں مانگی، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، میرا اللہ ہم سے اب ناراض ہو چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے وہ انسان جو گناہ کرے بھی اور گناہ کو مانے بھی، اور پھر اس گناہ کی معافی بھی اللہ سے مانگے۔ میرے اللہ کو بہت پسند ہے وہ انسان جو اللہ تعالیٰ سے پھر معافی مانگے۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان استغفار کو لازم کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ رزق دروازے کھول دیتا ہے، ہر تنگی سے نکالتا ہے، ہر پریشانی اس کی دور کر دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہم اغفر لی، اللہم استغفر لی، اللہم اغفر لی۔ جب ایک انسان کہتا ہے اللہم اغفر لی تو اللہ کہتا ہے کہ غفرت لک، اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ کو ندامت چاہیے، اللہ کو ہماری پریشانی، گریہ، رونا، خشیت چاہیے،
اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہ سے سادہ اور آسان طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے سارے گناہوں کو قبول کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کی معافی سے فائدہ اٹھائیں. آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ زندہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. لیکن ایک دم سے نہیں ہوگا میرے پیارے بہن بھائیو. 10 20 سال جب ہم نے گمراہی میں گزار دیے، ہم اللہ کی طرف آئے ہی نہیں، ہم نے اللہ سے مانگا ہی نہیں، تو پھر اب ہم اللہ کے لیے ندامت اور خشیت اور رونا ایک وقت رکھ لیں. عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد تہجد بیسٹ وقت ہے. اللہ سے مانگیں. میرے نبی کی لاڈلی نماز جو ہے وہ تہجد ہے. تہجد میں اٹھیں، اللہ سے بے وفائی نہ کریں، روئیں. سجدوں میں گر کے رونے والے بندے اللہ کو بہت پسند ہیں میرے پیارے بہن بھائیوں. سجدوں میں گریں، ندامت، پریشانی، گریہ، رونا، خشیت سب لائیں اور اللہ سے معافی مانگیں. اپنے ہر گناہ کو اپنی آنکھوں کے آگے رکھیں اور اللہ سے معافی مانگیں، اور دیکھیں پھر ہمیں رب کیسا معاف کرے گا، کیسے رزق کی بارش ہوگی، کیسے اللہ آپ کو اولاد دے گا، کیسے اللہ آپ کو صحت دے گا، صحت جیسی نعمت دے گا، کیسے میرا اللہ آپ کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. لیتی ہوں آج آپ سے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.